السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی کا تحفہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں تاکہ درود کریم کی بے انتہا برکتیں اور رحمتیں حاصل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ منات۔ عرب میں سب سے پرانا بت منات تھا۔ اس بت کی شکل عورت جیسی تھی۔ یہ بحیرہ احمر کے ساحل پر ایک کدید کے مقام پر نصب تھا۔ منات عرب کے 3 بڑے خداؤں میں سے ایک تھا۔ سورہ نجم میں ان تینوں یعنی لات، منات اور عزیٰ کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ لوگ خدا کی بیٹی کے طور پر منات کی عبادت کرتے تھے۔ قبیلہ بنی اسد بنی غسان منات کا حج بھی کیا کرتے تھے۔ منات کی حاضری کے بغیر ان کا حج مکمل نہیں ہوتا تھا۔ بنی اوس اور بنی خزرج حج اور عمرہ کا احرام منات کے پاس آ کر کھولا کرتے تھے۔ منات کے بت کے سامنے قربانی کرنا عام تھا۔ نمبر 2 پر ہے لات۔ طائف میں رہنے والے بنی ثقیف اس کی عبادت کرتے تھے۔ یہ بت بھی ایک عورت کی شکل کا تھا، کیونکہ اس کی عبادت کرنے والے بھی اسے خدا کی بیٹی تصور کرتے تھے۔ یہ بت طائف میں ایک چوکور ٹیلہ پر نصب تھا اور اس کے اوپر ایک مکان بنا ہوا تھا۔ طائف کے لوگ لات کے ٹیلہ کا طواف بھی کرتے۔ اس ٹیلے کے قریب ایک شخص ستو کا مشروب بنا کر پلایا کرتا تھا۔ اس شخص کے مرنے کے بعد اس کا بت بنا کر اس کی بھی عبادت شروع کر دی گئی۔ اس کا نام اللات رکھا گیا۔ قریش بھی لات کو خدا مانتے تھے اور رات کو سونے سے پہلے اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں بھی ان بتوں کا ذکر ہے۔ ترجمہ: کیا تم نے کبھی لات و عزیٰ اور اس کے تیسرے بت منات کو دیکھا ہے، اور کیا کبھی اپنے اس دعوے پر غور کیا ہے کہ تمہارے بیٹے ہیں اور رب کی بیٹیاں ہیں؟ یہ تو بڑی ہی بے تکی اور سفاکانہ تقسیم ہے۔ عرب میں تیسرا بڑا بت عزیٰ کا تھا۔ اس کی شکل بھی عورت کی تھی۔ ان کے عقیدہ کے مطابق عزیٰ خدا کی 3 بیٹیوں میں سے ایک تھی۔ مکہ کے چند کلومیٹر دور وادی نخلہ میں ببول کے ایک درخت کے نیچے یہ بت نصب تھا۔ بعد میں عمرو بن لہیہ نے ہی عزیٰ کا بت بنوا کر بیت اللہ میں رکھوا دیا۔ عرب کے لوگ حلف لینے کے لیے لات و عزیٰ کی قسم اٹھایا کرتے تھے۔ جنگ میں بھی وہ ان دونوں بتوں کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ ابو عبیدہ سعید بن عاص بنی امیہ کا ایک بڑا سردار تھا۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وہ بیمار ہو گیا۔ ابو عبیدہ کے رعب کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ جس رنگ کی پگڑی پہنتا تھا، پورے مکہ میں اس رنگ کی کوئی پگڑی نہیں پہنتا تھا۔ قرآن مجید میں عزیٰ کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو وہ غصے میں تھا اور پریشان بھی۔ ابو لہب اس کی عیادت کرنے گیا تو ابو عبیدہ رو رہا تھا۔ ابو لہب نے پوچھا، قریش کے سردار کو کس بات نے رلایا؟ کیا موت کا ڈر ہے؟ ابو عبیدہ نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد عزیٰ کی کوئی عبادت نہیں کی جائے گی۔ ابو لہب کہنے لگا، خدا کی قسم، عزیٰ کی عبادت تمہاری وجہ سے نہیں کرتے۔ تمہارے مرنے کے بعد بھی عزیٰ کی عبادت جاری رہے گی۔ تم اس بات کی فکر نہ کرو۔ ابو عبیدہ نے ابو لہب کا جواب سنا تو خوشی سے مسکرانے لگا، مجھے سکون ہے کہ میرے بعد عزیٰ پر جان نثار کرنے والا اور اس کا خیال رکھنے والا موجود ہے۔ عزیٰ کے بت کے آس پاس بہت سارے درخت تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حضرت خالد بن ولید کو ان درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا۔ 3 درخت کاٹنے کے بعد ایک بد شکل عورت نظر آئی جو اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی۔
حضرت خالد نے توبہ کرنے کے لیے اس سے کہا لیکن وہ اپنے دعوے پر قائم رہی۔ حضرت خالد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر اس عورت کو قتل کر دیا۔ نمبر 4، حبل۔ حبل قریش کے سب سے بڑے دیوتا کا نام تھا۔ عرب فال نکالنے کے لیے اس بت کے پاس جایا کرتے۔ حبل کو نصب کرنے والے کا نام خزیمہ بن مدرکہ تھا، اس لیے اس بت کو حب الخزیمہ بھی کہا جاتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس بت کا اصل نام بآل تھا، جو ملک شام کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ بعد میں بآل بگڑ کر حبل بن گیا۔ یہ سرخ پتھر عقیق سے تراشا گیا انسانی شکل و صورت کا بت تھا۔ اس بت کا دایاں بازو ٹوٹا ہوا تھا، جسے قریش نے گولڈ سے بنوا کر لگا دیا۔ عرب کوئی بھی اہم کام کرنے سے پہلے حبل کے سامنے فال نکالا کرتے تھے۔ اس بت کے پاس 7 تیر موجود تھے۔ اگر فال میں وہ تیر نکلتا جس پر نعم یعنی ہاں لکھا ہوتا تو وہ عرب کام کیا کرتے تھے۔ اگر تیر میں نکلتا جس پر لا یعنی نہیں لکھا ہوتا، اس کام سے رک جاتے تھے۔ عرب میں جنگ میں بھی حبل کی جے کا نعرہ لگایا جاتا تھا، کیونکہ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس سے ان کو طاقت اور قوت ملتی ہے۔ وہ طاقت اور قوت کا خدا ہے۔ نمبر 5، ود ود۔ یہ قبیلہ بنی کلب کا بت تھا جو 2 متا الجندل میں نسب تھا۔ ود اور ود ایک ہی بت کے نام ہیں۔ غزوہ خندق کا نام بھی اسی بت پر رکھا گیا۔ حضرت خالد بن ولید ود کا بت گرانے گئے تو دیکھا کہ ایک انسان کی شکل کا بت تھا، جس کا قد قامت جسم انسانوں سے بڑا تھا۔ اس نے عرب کے انداز کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کی کمر کے ساتھ ایک تلوار لٹک رہی تھی اور کندھے پر کمان تھی۔ ایک ہاتھ میں تیر تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں تیر رکھنے والا ترکش، جس میں بہت سارے تیر تھے۔ قرآن پاک میں ان بتوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ ترجمہ: انہوں بت پرستوں نے کہا ہے اپنے خداؤں کو نہ چھوڑو، اور خاص طور پر ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو تو بالکل نہ چھوڑو۔ نمبر 6، اساف اور نائلہ۔ اساف بت کی شکل ایک انسان جیسی تھی۔ لوگ اس بت کا طواف کرتے تھے۔ اس بت کے سامنے قربانی کی جاتی۔ کہا جاتا کہ اساف ایک انسان تھا اور اس کا تعلق بنی جرہم قبیلہ سے تھا۔ اس کا پورا نام اساف بن یعلہ تھا۔ نائلہ ایک عورت تھی اور اس کا پورا نام تھا نائلہ بنت زید۔ نائلہ کا تعلق بھی قبیلہ بنی جرہم سے تھا۔ یہ دونوں یمن کے رہنے والے تھے۔ قافلہ کے ساتھ حج کرنے کے لیے مکہ آئے۔ دونوں کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ موقع پا کر انہوں نے کعبہ کے اندر غلط کام کیا۔ اللہ نے ان دونوں کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ دوسرے لوگ کعبہ کے اندر آئے تو ان دونوں کے جسم پتھر کے بن چکے تھے۔ لوگوں نے انہیں اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ کچھ عرصہ بعد عمرو بن لہیہ ان دونوں پتھر کے جسموں کو کعبہ میں لے آیا اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ لوگوں نے ان کے بت صفا اور مروہ پہاڑوں پر رکھ دیے۔ عرب میں اس زمانے میں ان بتوں کے علاوہ سوآ، یغوث، یعوق، نصر، فلس، سعد، ذوالخلصہ، ذوالشرہ، ذوالکفین، یعبوب اور بجر کے بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ بنی کنانہ چاند کی عبادت بھی کرتے تھے۔ قبیلے ایک دوسرے سے خدا عدل بدل بھی کر لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی بت ٹوٹ جاتا تو لوگ کہتے ہائے میرا خدا مر گیا، ہائے میرا خدا مر گیا، اب میں کیا کروں۔ اس زمانے میں بت ہی صرف مقدس نہیں تھے، جانور بھی اس مرتبہ پر فائز تھے۔ 10 بچے دینے والی اونٹنی کا مقام بہت اونچا تھا اور اس پر کوئی سواری نہیں کرتا تھا، اور اس کا دودھ بتوں کے رکھوالے ہی استعمال کر سکتے تھے۔ ایسی اونٹنی جہاں چاہے پھر سکتی ہے اور جہاں چاہے چارہ کھا سکتی ہے۔ ایسی اونٹنی کو بحیرہ کہا جاتا تھا۔ ایسی اونٹنیاں بھی تھیں جو بتوں کے نام پر آزاد چھوڑی جاتی تھیں، انہیں سائبہ کہا جاتا تھا۔ ایسے ہی اونٹ کو سائب کہتے تھے۔ ایسے اونٹوں کے بچے جوان ہو جاتے تو انہیں بھی بتوں کے لیے چھوڑ دیا جاتا، انہیں حام کہا جاتا۔ بھیڑیں بھی اسی نظام میں اپنی عزت پاتی تھیں۔ ایسی بھیڑ جو 7 دفعہ 2 ماہ
اور 8ویں مرتبہ نر بچہ دے تو وہ مقدس ہو جاتی۔ اس کا نام وجیلہ تھا اور اس کا دودھ صرف مرد ہی پی سکتے تھے۔ انوکھی شکل والے درخت بھی اس زمانے میں خدا کا درجہ رکھتے تھے۔ ان حالات میں اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توحید کا اعلان کرنے کا حکم دیا۔ سینکڑوں خداؤں کی عبادت کرنے والوں کا ایک خدا پر یقین کیسے آتا؟ ان کے لیے بتوں کے علاوہ خدا کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں تھی۔ انہیں یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا ہر معاملہ میں ایک ہی خدا کیسے کام آ سکتا ہے۔ زندگی بھی اسی سے اور موت بھی اسی سے، اولاد بھی اسی خدا سے اور رزق بھی، بارش کے لیے بھی وہی خدا اور دشمن سے فتح کے لیے بھی اسی خدا سے مدد مانگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک خدا اتنے اکیلے کام کیسے کر سکتا ہے؟ اس صورتحال میں اللہ کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق اور توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری دی۔